الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ جل شانہ کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام الحق ہے جل جلالہ. حقانیت اور مبنی بر حق صفات یہ اللہ جل شانہ کی صفت ہے اور اللہ کی تمام تر رضا پسندیدگی مدد اور نصرت حق کے ساتھ. ایسا ممکن نہیں کہ باطل ہو اور پھر اللہ کی مدد اور نصرت اس کے ساتھ ہو. یعنی عام فہم زبان میں یوں کہیں کہ جہاں میں غلط ہوں گا تو میرے ساتھ اللہ نہیں ہے، غلط میں اللہ ساتھ نہیں دیں گے. جہاں میں صحیح ہوں حق پر ہوں تو پھر مطمئن رہوں اللہ کی مدد و نصرت ساتھ ہوگی. نبی کا بیٹا ہو کر بھی اگر غلط میں ہوگا تو نبی کی بنا پر اور نبی کی وجہ سے اللہ اس بیٹے کا ساتھ نہیں دیں گے. اس لیے دنیا میں ہمیشہ وہ لوگ عزت پاگے ہیں جو حق پر جیے ہیں، حق کے لیے جیے ہیں اور حق کے لیے مرے ہیں، اور وہ لوگ ذلیل اور رسوا ہو گئے، بے قدر اور بے قیمت اور بے نشان ہو گئے جو باطل پر جیے یا باطل کے لیے جیے یا باطل کے لیے مرے. اللہ جل شانہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی ان کی کوئی عزت کوئی قدر و قیمت نہیں. تو اللہ کا وہی بنے گا اور وہی بنے ہیں کہ جو حق والے ہیں. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. دو ٹوک تقسیم ہے. خبیث لوگ خبیث کاموں میں زندگیاں لگاتے ہیں، طیب لوگ طیب اور عمدہ اور اعلیٰ کاموں میں ان کی زندگیاں وقف ہوتی ہیں. ہر ایک کو جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ میرے دن اور رات اور میری شب و روز، میری سوچ، میری فکر اور میری تمام تر سرگرمیوں کا محور کیا ہے، محمل کیا ہے، مصرف کیا ہے، میں کہاں خرچ ہو رہا ہوں، میں کس کے لیے پگھل رہا ہوں، اور میری زندگی کی برف کس کے لیے جو ہے وہ گلتی جا رہی ہے. ہر ایک مرد اور عورت، جوان اور بوڑھا، میں اور آپ جس زندگی کے امتحان سے گزریں مسلسل اپنا جائزہ لیتے رہنے اور اپنی اصلاح اور اپنی سنوار کے لیے کوشاں رہتے رہنا چاہیے. صدیقین وہ ہیں جن کا ایک لمحہ زندگی بھی غیر اللہ کے لیے نہیں ہوتا، ان کے تمام لمحات زندگی اللہ کے لیے وقف ہوتے ہیں. سورہ کاف ہے، آج پڑھی ہوگی، پڑھنی چاہیے، نہ پڑھی ہو تو ابھی بھی وقت ہے غروب آفتاب سے پہلے. اور دجالی فتنوں سے حفاظت کا یہ بہت بڑا مؤثر ذریعہ ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے. اصحاب کہف چند نوجوان تھے، چند نوجوان، انہم فتیہ، چند نوجوان تھے. پورے ماحول معاشرے کی ان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہ رہی جو غلط اور باطل پر تھے، یہ حق پر تھے. نحن نقص نبأهم بالحق انہم فتیہ انہم آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. تو جو اس وقت کا باطل تھا، اس باطل کے سامنے
وہ سرنگوں نہیں ہوئے، مرعوب نہیں ہوئے، اس کے آگے جھکے نہیں، اس کے آگے خاموش نہیں رہے، اس کے آگے چاپلوسی اختیار نہیں کی، اس وقت کے ظالم اور جابر دندناتے باطل کے آگے خوش آمد نہیں کی، بلکہ انہم آمنوا بربہم، اپنے رب پر غیر متزلزل ایمان اور یقین ان کو استقامت کا حمالیہ بنا گیا۔ اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دون اللہ۔ اللہ نے سورہ کاف میں ان کا زندہ اور تابندہ ذکر کیا، قیامت تک لاکھوں کروڑوں زبانوں پر یہ جاری و ساری رہے گا اور لاکھوں کروڑوں سینوں میں جگمگاتا رہے گا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ قرآن جو لوح محفوظ میں ہے وہاں ان کے تذکرے ہیں، تو اللہ کے ہاں یہ ان کی تمام تر عزت، سربلندی، قدر و قیمت وہ حق کا ساتھ دینے کی بنا۔ 24ویں پارے میں سورہ مومن ہے، پوری سورت کا نام ہی اس مومن کے نام پر ہے۔ اس سورت کا نام وہ اصحاب کاف کے نام پر ہے، اس سورت کا نام مومن کے نام پر ہے۔ وہ ایک رجل مومن تھا، ایک تھا۔ اللہ کے ہاں کثرت کا اعتبار نہیں ہے، حق کا اعتبار ہے۔ سامنے فرعون ہے، فرعونی گورنمنٹ ہے، ظالم اور جابر، استبداد والا، ظلم اور جبر کی انتہا والا وہ فرعون ہے، اس کے لاؤ لشکر ہیں، سب کچھ ہے، اور اس کے مقابلے میں وہ رجل مومن۔ تو قرآن نے فرعونیوں کا بھی تذکرہ کیا، اس کو بھی ہم پڑھیں، اس رجل مومن کا بھی تذکرہ کیا، اس کو بھی پڑھیں۔ اللہ کی نگاہوں میں عزت والا کون ہے؟ فیصلہ بتا دیا۔ عزت والا وہ رجل مومن ہے جو حق کے لیے جیا، حق پر جیا، حق کا ساتھ دیا، وقت کی ظالم اور جابر گورنمنٹ اور ظالم اور جابر حکمران اس کو حق سے گویا کہ پھیر نہ سکے۔ کسی خوشامد، چاپلوسی، لالچ، مفادات کی دبیز تہوں میں اس کو چھپا نہ سکے۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون، حالانکہ یہ فرعون کا کزن تھا، لیکن ایمان چیز ہی ایسی ہے کہ دنیا کی تمام تر چکا چوند روشنیاں اگر حق کے مقابلے میں آ جائیں تو پھر اس کو جو ہے وہ مٹی اور پتھر سے بھی زیادہ بے حقیر اور بے وقت نظر آتی ہے۔ ایمان ایسی چیز۔ 2 رکوعوں میں اس رجل مومن کا ذکر۔ یہ چھوٹی سی ایک جھلک ہے رجل مومن اور اصحاب کہف کی، اور ان تاریخی قرآنی حقائق کی روشنی میں آج کے ظلم و جبر کے سامنے سجدہ ریز ہو جانے والے، اور آج کے ظلم و جبر کے سامنے انہی اصحاب کہف اور رجل مومن کے روحانی وارث بن کر سامنے کھڑے ہونے والے اس طرح کے بھی مناظر ہیں۔ عزت انہی کا حصہ بنے گی کہ جو آج کے باطل کے سامنے جھکنے کے بجائے اپنے ان روحانی بڑوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ کے حضور جھکیں، باطل کے سامنے میں۔ آج جو اسرائیل ظلم کر رہا ہے فلسطین کے مظلوم نہتے مسلمانوں کے اوپر، صرف شرعی اعتبار سے ہی ظالم نہیں، شریعت کے نقطۂ نظر سے، اسلامی نقطۂ نظر سے ہی وہ ظالم اور غاصب نہیں ہے، بلکہ بین الاقوامی مسلمہ قوانین کی روح سے بھی وہ غاصب اور ظالم ہے۔ بین الاقوامی مسلمہ دستاویزات کے ذریعے کے روح سے بھی وہ ناجائز قابض ہے، غاصب ہے اور قاتل ہے۔ بین الاقوامی مسلمہ جو قوانین ہیں جنگی، ان جنگی قوانین کی روح سے بھی وہ مجرم ہے۔ پھر ایسے میں زمین و آسمان کا رب دیکھ رہا ہے کہ کون اس کی پشت پناہی کرتا ہے، اور اس ظلم اور جبر میں کون اس کا سہولت کار ہے۔ تو معاملہ سب کا اللہ کے ساتھ ہے، بندوں کے ساتھ نہیں۔ زمین کے رب کے ساتھ ہے، آسمان کے رب کے ساتھ ہے، اس کائنات کے رب کے ساتھ ہے۔ اس نے اصحاب کہف کو بھی دیکھا، اور اصحاب کہف نے جس ظلم اور باطل کے مقابلے میں آواز بلند کی اس کو بھی دیکھا۔ اس نے اپنے قرآن پاک میں اصحاب کہف کو جگہ دی۔
اس زمین و آسمان کے رب نے فرعون اور اس کی تمطراق والی مستحکم حکومت بھی دیکھی، تو اس کے مقابلے میں رجل مومن کا کلمہ حق بھی دیکھا۔ اللہ نے اپنی کتاب مبین قرآن میں پوری سورت کو اس رجل مومن کے نام سے عنوان کیا۔ آج وہی نازل نہیں ہوگی، کیونکہ وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو چکی ہے، لیکن نازل شدہ وہی دو ٹوک بتا رہی ہے کہ عزت وہی پائیں گے جو حق کا ساتھ دیں۔ پہلے حق کو حق سمجھنا اور پھر اس کا ساتھ دینا، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، ورنہ ایسا ہوتا ہے دجالی فتنوں کی وجہ سے آدمی حق کو باطل سمجھ رہا ہوتا ہے۔ جب حق کو حق ہی نہیں سمجھا تو پھر اس کا ساتھ کیسے دے گا؟ سب سے پہلی چیز علم ہے، علم اپنا ہو غیر کا نہ ہو۔ روٹی ہے، معیشت ہے، اپنی روٹی ہو، باسی ہو، سوکھی روٹی ہو، لیکن اپنی روٹی ہے، کسی غیر کی روٹی پر پلنے والا نہ ہو۔ تہذیب اپنی ہو، اپنی تہذیب و ثقافت میں رہنے والا ہو، اپنی زبان اور اپنی ثقافت اور اپنی روایات پر چلنے والا ہو، غیر کی تہذیب کا گویا کہ اسیر نہ ہو، تو یہ خالص مسلمان ہے، حق والا ہے، اللہ کے ہاں عزت پائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل میں تھے، نمرود کی حکومت تھی، اور ان کی بعثت کے بعد حالانکہ کتنی بلند ہستی ہے، لیکن خاندان والوں نے قبول نہیں کیا، والد صاحب نے قبول نہیں کیا، وقت کا جو حاکم ہے اس نے قبول نہیں کیا۔ تو تمہارے قبول نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کے ضابطے تو نہیں بدلیں گے۔ تم نے قبول نہیں کیا ابراہیم خلیل اللہ کو، تو نقصان ابراہیم خلیل اللہ کا ہے یا قبول نہ کرنے والوں کا ہے؟ اللہ نے اپنے بندے کو ہجرت کی اجازت دے دی، بابل سے ہجرت کر کے فلسطین چلے گئے۔ 3 افراد ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کے ساتھ اماں سارہ ہیں، اور بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام ہیں۔ یہ مختصر فیملی یہاں سے ہجرت کر کے فلسطین چلی گئی۔ وہاں سے اللہ جل شانہ کی طرف سے تشکیل ہوئی۔ ان کے ایک بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہ تو اماں ہاجرہ سمیت ان کی مکہ تشکیل ہو گئی۔ بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام، امورہ اور صدوم جو اردن کے علاقے ہیں، وہاں ان کی تشکیل ہو گئی، اور خود حضرت ابراہیم علیہ السلام وہیں فلسطین میں قیام پذیر ہو گئے۔ تیسرے گویا کہ وہ یہ حضرت اسحاق علیہ السلام، یہ ان کے بیٹے، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام، یہ ان کے بیٹے، پھر آگے 12 بیٹے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک نام اسرائیل بھی ہے۔ یہ واحد پیغمبر ہیں جن کے 2 نام ہیں، باقی ہر نبی کا ایک نام ہے۔ یہ صرف خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خصائص میں ہے کہ ان کے بتیرے نام ہیں۔ بعض نام تو وہ ہیں جو خود اللہ نے رکھے ہیں، باقی سارے نبیوں کا ایک ایک نام ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 2 نام ہیں، اسرائیل اور یعقوب۔ تو 12 بیٹے ہوئے، آگے بیٹوں سے خاندان بنے، تو ان کو بنو اسرائیل کہا گیا، اسرائیل کی اولاد۔ تو خود حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں رہے، تو اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے ایک حرم آباد ہوا مکہ المکرمہ، اور خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے یہ دوسرا حرم آباد ہوا، گویا کہ بیت المقدس۔ اور اس کا ایک طویل عرصے تک پھر ان کی اولاد بنی اسرائیل اس کی متولی رہی، اور یہ ان کا قبلہ رہا۔ اس وقت کے اہل حق وہ تھے، اہل حق وہ تھے۔ چنانچہ کم و بیش روایات ہیں، بہرحال ایک محتاط اندازے کے مطابق سیدنا حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 3000 انبیاء آئے بنی اسرائیل کے اندر۔ بڑے بڑے بادشاہ بھی ہوئے، حضرت سلیمان علیہ السلام، بڑے بڑے جلیل و قدر پیغمبر بھی ہوئے، حضرت زکریا علیہ السلام، یہ بیت المقدس میں تھے،
حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان کی پیدائش بھی یہیں بیت المقدس میں ہوئی، تو اس وقت یہ بیت المقدس قبلہ تھا، جن کو آج یہود کہتے ہیں، تو وہ اہل حق تھے، ان نبیوں کے ماننے والے تھے، اور ان کی تولیت میں تھا، ان کے قبضے میں تھا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو ان کا انکار کرنے کی وجہ سے یہود حق سے ہٹ کر باطل پر ہو، اس لیے کہ وقت کے اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کو ان کی تکذیب اور انکار آدمی پھر حق پر نہیں رہتا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی آمد تک یہود بنی اسرائیل وہ حق پر تھے، اللہ کی طرف سے بڑی ان پر عطائیں تھیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، سورہ بقرہ میں 3 مرتبہ تھا، انی فضلتکم علی العالمین۔ لیکن آج اللہ کے جلیل القدر پیغمبر مسیح علیہ السلام کی آمد کے بعد نہ صرف یہ کہ ان کے منکر ہوئے بلکہ ان کے دشمن ہو گئے، اور مسیح علیہ السلام یہیں بھیجے گئے فلسطین میں۔ تو اس کے بعد وہ لوگ حق والے ہوئے جو مسیح علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والے، انصار اللہ، مسیحی ان کو کہا گیا، یا آج ہم کرسچین اور عیسائی کہتے ہیں۔ تو وہ حق کیا ہو گیا؟ ان کی طرف منتقل ہو گیا، اور اس طرح پھر بیت المقدس یہ قبلہ جس کو ہم قبلہ اول کہتے ہیں، پھر ایک طویل عرصے کے بعد ان اہل حق کے ہاتھ میں آ گیا۔ چنانچہ تاریخی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے رفع الی السماء کے 80 یا 90 سال بعد جو رومی گویا کہ عیسائی وہ تھا، بادشاہ تھا تیتوس، تو اس نے اس پر قبضہ کر لیا، اور اس طرح پہلی مرتبہ یہ یہود سے بیت المقدس کس کی طرف منتقل ہوا؟ عیسائیوں کے پاس، کیونکہ اب اہل حق وہی ہیں، وقت کے نبی کے ماننے والے وہی ہیں، لہذا اب یہودی باطل پر ہو گئے، تو اب بیت المقدس ان اہل حق کے پاس رہا، صدیوں ان کے پاس رہا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، تو اب اہل حق وہ ہیں جو آخری نبی پر ایمان لانے والے ہیں۔ چنانچہ جو لوگ یہود میں سے اور نصارہ میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، وہ صحابہ بن گئے، مسلمان بن گئے، صاحب ایمان بن گئے، اہل حق بن گئے، اور جو اپنے قدیم طریقے پر باقی رہے، رسول اللہ کا انکار کیا، اللہ کی کتاب اور وہی قرآن مجید کا انکار کیا، تو وہ کل تک تو حق پر تھے، آج وہ کیا ہو گئے؟ انکار اور تکذیب کی وجہ سے اب وہ باطل پر ہو۔ چنانچہ کم و بیش 5-5.5 صدیاں یہ مسیحی گویا کہ امت کے پاس بیت المقدس رہا جب تک وہ اہل حق رہے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اب ان کے باطل پر ہونے کی بنا پر اب اس کی تولیت اور اس کا حق اس امت کو منتقل ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ نے جب صلح حدیبیہ کے موقع پر خطوط بھیجے، مختلف حکومتوں کو دعوت اسلام کے خطوط بھیجے، تو رومی جو حکومت تھی قیصر روم، اس کے نام بھی دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط دے کر آپ نے بھیجا۔ صحیح بخاری میں وہ شروع میں وہ طویل حدیث ہے، اس میں تفصیل موجود ہے۔ تو قیصر روم نے معلوم کیا کہ یہاں کوئی اگر مکہ کے باشندے ہوں تو ان سے ان کی تفصیلات معلوم کی جائیں۔ تو قریش کا ایک بڑا تجارتی گویا کہ وفد گیا ہوا تھا، جس کے سربراہ ابو سفیان تھے، تو ان کو بلایا اسی بیت المقدس میں، یہیں اس کا دربار لگا، اور اس نے ساری معلومات کرنے کے بعد جو بات کہی، اس بات کا ایک خلاصہ یہ جملہ بھی تھا کہ وہ ہو نہ ہو وہ آخری نبی ہیں، اور یہ جس جگہ پہ میں ہوں یہ جگہ عن قریب ان کی ملکیت میں منتقل ہو جائے گی، کیونکہ یہ اللہ کی سنت ہے۔
چنانچہ پھر یہ حرم جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے پاس رہا جب تک وہ حق پر رہے، اور پھر مسیحی نصارہ کے پاس رہا جب تک وہ حق پر رہے، اور اب آخری نبی کے آنے کے بعد یہ اب اہل حق، یہ امت مسلمہ ہے، ان کی طرف منتقل ہونے کی خبر وہ دے رہے ہیں، اس کو پتہ ہے۔ چنانچہ سیدنا امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں فلسطین فتح ہوا اور بیت المقدس نصارہ سے مسلمانوں کو منتقل ہوا۔ اس مختصر سی گویا کہ تفصیل سے اتنی بات معلوم ہو گئی کہ ہم نے بیت المقدس یہودیوں سے نہیں لیا، اس امت نے بیت المقدس یہودیوں سے نہیں لیا، کس سے لیا؟ نصارہ سے اس کا چارج لیا ہے۔ پھر سیدنا امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو فتح کیا تھا، تو اس وقت کے بعد پھر طویل عرصہ اس امت کے پاس اس کی تولیت رہی، یہاں تک کہ پھر دوبارہ جب گویا کہ وہ صلیبی جنگوں کی فضا بنا دی گئی اور صلیبی جنگوں کی صورت میں دوبارہ نصارہ نے اس پر کیا کیا؟ قبضہ کیا، تو پھر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ ان کے قبضے کو واگزار کس نے کروایا؟ یہ بولیں، اونچے بولیں، صلاح الدین ایوبی۔ تو یہ دوبارہ جو اس امت کے پاس بیت المقدس آیا، یہود کے پاس سے آیا یا نصارہ کے پاس سے؟ جی نصارہ کے پاس سے۔ تو پہلی مرتبہ بھی اس امت کے پاس نصارہ کے پاس سے آیا تھا، دوسری مرتبہ پھر عیسائیوں نے قبضہ کیا تو اس امت کے بعد نصارہ کے پاس سے آیا ہے۔ اس امت نے نصارہ سے قبضہ ختم کیا ہے، یہود کا تو بیچ میں ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ اور اس کے بعد پھر یہ طویل کئی صدیاں گزری ہیں، اہل حق یہ امت ہے۔ اب یہود وہ بھی باطل ہے اور نصارہ وہ بھی باطل ہے۔ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور خاتم الوحی اور خاتم الکتب قرآن مجید کے اوپر ایمان رکھنے والے صرف وہ اہل حق ہیں، اور اس امت کی تولیت اور اس امت کی جو ہے وہ ملکیت اور اس کی ذمہ داری ہے کہ اس حرم ثالث کو وہ اپنی جو ہے وہ گویا کہ حفاظت میں لیں۔ اس موقع پر اصحاب کہف اور رجل مومن کی دو جھلکیوں کی روشنی میں آج دیکھیں اہل حق وہی ہیں جو فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کا ساتھ دے رہے ہیں، وہی ہیں جو بیت المقدس کی حفاظت کے لیے اس کی پہرےداری اور چوکیداری کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، اور جو آج کے باطل سے مرعوب ہو کر ان کی باتیں کہہ رہے ہیں اور ان کی زبان بول رہے ہیں اور ان کے سہولت کار ہو رہے ہیں، زمین و آسمان کے رب کی نگاہوں میں وہ ذلیل ہیں اور کل قیامت کے دن بھی وہ ذلیل ہوں گے۔ اور تمام شہدائے غزہ اور فلسطین کا ایک ایک زخمی بچہ اس کا ہاتھ ہوگا اور ان ایسے چاپلوس اور خوشامد لوگوں کا گریبان ہوگا۔ اللہ اس ذلت اور رسوائی سے سب کی حفاظت فرمائے، مظلوموں کا ساتھ دینے کی اللہ جل شانہ ہم سب کو ہمت اور حوصلہ نصیب فرمائے، وہ جرأت اور دلیری نصیب فرمائے جو اصحاب کہف کے حصے میں آئی، جو رجل مومن کے حصے میں آئی۔ اللہ کے قرآن میں ان کے زندہ اور تابندہ تذکرے ہو گئے۔ آج ہمارے سامنے بھی حق و باطل کے یہ مارکے ہیں، اللہ ہمیں حق کا ساتھی بننا نصیب فرمائے اور باطل سے بچائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں حق کو حق کی شکل میں دکھا اور پھر اس کا اتباع اور اس کا ساتھ دینا نصیب فرما، اور باطل کو باطل کی صورت میں دکھا اور پھر اس سے بچا، ورنہ دجالی فتنے تو حق کو باطل دکھائیں گے اور باطل کو حق دکھائیں گے۔ بین الاقوامی میڈیا وہ دن کو رات اور رات کو دن دکھا دکھا کر یہی باور کرا دیتے ہیں، اور اچھے خاصے کیسے سکالر وہ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ والمعصوم من عصمہ اللہ، بچے گا وہی اور بچا بھی وہی جس کو اللہ نے بچایا۔ ہم اہدنا الصراط المستقیم نماز میں جو مانگتے ہیں
اس میں یہ بھی شامل کریں اس وقت کا قضیہ فلسطین کہ اللہ اس میں جو حق ہے صراط مستقیم ہے، تیرے نام یافتہ بندوں کا راستہ ہے، اللہ مجھے اس پر چلا اور مغضوب علیہم اور ظالمین کے راستے سے مجھے بچا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت